خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، شب جمعہ جو شب مناجات اور شب دعا اور شب مغفرت اور شب استجابت دعا ہے، ذات واجب ہمیں پاک نیت اور پاک دل کے ساتھ ذات واجب سے خلوص نیت کے ساتھ اپنے دکھ ان کا اظہار کر کے اپنی استجابت سے فیض یاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا ہے کہ جو ہے کام جاننا ہوتا ہے تو دعائے کمیل ہو جائے تو اس کے بعد آپ پیچھے بیٹھ کر درس خود اپنے آپ کو سناتے رہیں۔ اصل میں جو ہے نا کچھ باتیں بہت اس پر جو ہے آواز نہیں صحیح آ رہی، اس کو بند کر دیں تھوڑا، پھر صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد، اس کو تھوڑا اس طرف کرے بنا، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد۔ اب آ رہی ہے آواز؟ بہرحال کیا ہے کہ ہم نے دین کو اکثریت ہے جنہوں نے اپنایا ہی نہیں ہے، مسلمان کے نام سے بے دین ہیں لوگ۔ دین یعنی کسی قاعدے کسی عقیدے کا پابند اور اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا، یہ دین ہے۔ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل سے پتہ چلتا ہے کہ نہ کسی حد کے قائل ہیں، نہ کسی حدود کے قائل ہیں، نہ کسی خالق کے قائل ہیں، نہ کسی قیامت کے قائل ہیں۔ ان کی بات تو علیحدہ ہے، ان پر بھی کرنی چاہیے، وہ بھی ہمارا درد ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت نے کہا ہے کہ آپ اکیلے اگر کوشش کریں نا کہ میں تو نیک بندہ ہوں، مجھے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یہ منطق دین کی نہیں ہے۔ آپ کے رشتہ دار، قرآن مجید نے کہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ بچی گھر والا کوئی تکلیف میں ہو، بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، دوست پریشانی میں ہو تو پتہ نہیں کیسا ہے وہ مسلمان کہ اس کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، بیٹی پتہ ہے کہ نہ قیامت کی قائل ہے نہ خدا کی، خود وہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حج بھی کر کے آ گیا ہے۔ یہ نماز روزہ اور حج یہ خود قیام سید الشہداء کے وقت امام حسین نے کہا تھا کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ میری کوئی یزید کے ساتھ دشمنی لڑائی ہے خاندانی، یہ ایک برائی ہے جو معاشرے کے لیے انسانیت کے لیے ایک درد ہے، ایک کینسر کا پھوڑا ہے یزید جو اسلام کے وجود میں نکلا ہے۔ میں نکلا ہوں کہ اس کو ادھر ختم کرو، اور جس طرح امام حسین نے کہا تھا، جس طرح امام حسین نے انکار کیا تھا، اگر سارا مدینہ اس دن انکار کر دیتا، کینسر پہلے سٹیج میں بہت اس کا آسان ہوتا ہے علاج، دوسرے تیسرے چوتھے سٹیج پر جب جو پہنچتی ہے پھر شوکت خانوں والے کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، اس کا علاج نہیں ہے۔
امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا تھا کہ آپ بہت نیک، یہ عبداللہ ابن زبیر ایک دوسرے خلیفے کا بیٹا ہے، عبداللہ ابن عمر، اتنا یہ نمازی آدمی تھا، شب زندہ دار، یہ چھوڑ گیا تھا مدینے کو، اس نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، جا کے جنگل میں عبادت کو شروع ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر یہ جا کے خانہ کعبہ میں محصور ہو گیا تھا کہ نہ ادھر کوئی فوج آئے گی نہ پکڑے گی، نہ میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا تھا، یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ ایک تو جو ہے بے دینوں سے بھی ہمیں بے غرض اور یعنی ایسے نہیں رہنا چاہیے، ہمارا جتنا بس چلتا ہے بے دین کو، اگر آپ دیندار ہیں تو ان کو دیندار بنائیں۔ آپ کو اور طریقہ ہے، اپنے بچے کو جب کوئی بات سکھانی ہو تو کبھی ڈانٹ کے سکھاتے ہیں، کبھی پیار کر کے سکھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہاں ڈانٹنے سے کام بنے گا، یہاں پیار کرنے سے کام بنے گا۔ بہت سارے ہیں چیزیں جو آپ نے اپنے دوستوں کو قائل کر لیا ہے، آپ کو بڑا طریقہ خدا نے دیا ہوا ہے ہر آدمی کو، وہ ہم اس سلسلے میں استعمال نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتا وہ زیارت عاشورہ میں اس پر لعنت ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک۔ وہ مدینے کے نیک لوگ، وہ مکہ کے نیک حاجی، یہ ان پر لعنت ہے، لعن اللہ امتن سمعت، سنی یہ آواز کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یزید کے خلاف صرف بولو، صرف کہہ دو کہ غلط ہے، سارا بات ختم ہو جائے گی، اس کی جرت نہیں ہے، یزید پنپتے ہیں، تم یزیدیت کو دودھ پلاتے ہو، تمہاری خاموشی، تم یزیدیت کو سواری دیتے ہو، تمہارے ووٹوں سے یزید پاکستان میں یزید بنتے ہیں۔ لہذا جس کو من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین لیس بمسلم، جو صبح کرتا ہے اور اس کو اپنے پیاز سستے ہونے، پٹرول سستے ہونے، گیس سستے ہونے کی فکر ہے، اور کوئی فکر نہیں ہے کہ مسلمان معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے امام نے کہا ہے، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بخاری صاحب کی خدمت میں جو عرض کرنا تھا وہ دوسری بات ہے، جو دیندار ہیں نا انہوں نے دین کو ایز اے رسم لیا ہوا ہے، دین کو ہم نے نانی سے پڑھا ہے، دین فخر بھی کرتے ہیں کہ نانی جی ایسے کہتی تھی، دادی جی ایسے کہتی تھی، بعض نانی جی دادی جی خداوند علیہ ان کے درجات بلند کرے دیندار تھیں اور اپنی نسلوں کو دیندار بنا کے گئی ہیں، لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مکتب تشیع نانی کا مکتب نہیں ہے، دادی کا مکتب نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت کا مکتب ہے، اور یہ مسئلہ قرآن مجید میں بارہا تکرار ہوا ہے کہ انبیاء آ کے کہتے تھے یہ کام نہ کرو، وہ کہتے تھے ہمیں نانی دادی نے کہا ہے، ھذا وجدنا علیہ آباؤنا، ہمارے باپ دادا سے یہ بات ہوتی آ رہی ہے، آپ نئی بات کرنے آئے ہو۔ انبیاء نے ان کی جواب دیا کہ اگر آپ کے باپ دادا، آپ وہ نبی ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، اگر ان سے مسٹیک ہوئی ہو، اگر وہ نہ بات کو صحیح سمجھے ہوں، اگر اس نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہو، آپ کے باپ دادا معصوم تو نہیں ہیں، انہوں نے جو کچھ بتایا مخلصانہ بتایا ہے، لیکن میں اللہ کی خبر لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے مقابلے میں آپ دعا نہ
میں نے شاید پچھلے جمعے میں سارا دن آج آدھا ہاسپٹل میں تھا، پھر اس کے بعد ابھی یہ اذان ہوئی ہے تو میں ادھر پہنچوں، سفر میں تھا۔ یوں تو نہیں ہوتا کہ مجھے یہ تھا کہ میں جا کے ویلنسیا کے نمازیوں کو تنگ کروں، ان کے کھانا لیٹ کروں، ان کے آرام کو دعائے کمیل یا جو دوسری دعائیں ہیں ان کو ہم نہیں سمجھے۔ ہم نے ایسے کہ مطلب جس دن مہنگائی ہو گئی، جس دن بیٹا بیمار ہو گیا، جس دن بیٹی بیمار ہو گئی، جس دن اس کی نوکری نہیں لگ رہی، جس دن کوئی گھر کا پھنس گئے ہیں، اس دن دعا یاد آتی ہے ہمیں، قرآن مجید کہتا ہے۔ اس دن بڑی مخلصانہ نماز، مصلی بھی یاد آ جاتا ہے۔ پھر جب وہ دکھ دور ہو جاتا ہے، یوں نہیں ہے دعائے کمیل، یہ نہیں ہے۔ دعائے کمیل خود کہہ رہی ہے ارحم من رأس مالہ الرجا وصلاحہ البقاء۔ یہ دعائے کمیل اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے 2 جملے پڑھیں کافی ہیں، نہ سمجھ کے 10 مرتبہ ختم کریں، ثواب ہے۔ جس طرح قرآن مجید ہے اس طرح دعا ہے۔ اگر چاہو کہ خدا تمہارے ساتھ گفتگو کرے تو قرآن پڑھو، اگر تم خدا کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو تو دعائے کمیل پڑھو۔ دعا عربی آپ اکثر کو نہیں آتی، اور ہم یہ رسمی جو ہے نا، جس سے ہمیں کیوں نہیں پکڑ کر بٹھانا پڑتا ہے۔ 10 دفعہ بخاری صاحب نے اعلان کیا ہے، 20 دفعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ جہاں آپ کی پسند کی کوئی چیز ہوتی نا، میں مثالیں نہیں دیتا آپ کے احترام کی خاطر، تو مومن اکٹھے ہو جاتے ہیں، دعا کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے، اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ جان اس کو ابھی تک ہم نے ضرورت نہیں سمجھا۔ علی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا راس المال ہے، رونا گریا۔ اگر تمہارے ہاتھ میں گریا، تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں ہے، تم خالی ہاتھ ہو، تم فقیر ہو، تم نادار ہو، تم بے کس ہو، تم بے بس ہو۔ بچے کو بعض اوقات جو اچھے ٹیچر ہیں نا، وہ بچے کو الجھاتے ہیں کہ یہ الجھے اور پھر یہ ڈھونڈے کہ اس کا رہنما کدھر ہے، اس کا درد مند کون ہے۔ یہ اپنی عاجزی کو محسوس کرے گا تو پھر ماں کے پاس آئے گا، پھر رو کے آئے گا کہ میں تو پھنس گیا ہوں، میں تو گرفتار ہو گیا ہوں، میں تو چلا تھا کہ اپنی مراد پاؤں، جتنے قدم اٹھائے اتنا اور الجھتا گیا ہوں۔ یہ مثال نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے دی ہے، اور میں نے یہ قدرتی میں درس دے رہا تھا ایک ایسی جگہ پر جہاں ماشاءاللہ ابھی جالے نہیں بنے، مسجدوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ صفائی نہیں ہوتی شیعوں کی مسجد میں۔ جہاں میں وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، سامنے ہی اتفاقاً وہ پریکٹیکل آ گیا۔ یہ نہج البلاغہ کا ہے کہ یہ جو غلط آدمی ہوتا ہے، جو جہاں سے رہنمائی لینی چاہیے وہاں سے نہیں لیتا، یہ اس تار عنکبوت کی طرح اس کی مثال ہے۔ تار عنکبوت کی مثال قرآن مجید نے بھی دی ہے، ایک کہ بہت کمزور ہوتی ہے، وہاں جناب امیر نے وہ نہیں مثال دی۔ یہ ہم نے چونکہ وہ ان کے مکڑیوں کے ساتھ ہی رہے ہیں، دیہاتی ہوں میں، آپ لاہور والے نہیں، وہ دیکھا ہم نے کئی دفعہ وہ دیکھا ہے۔
وہ جو مکڑی ہوتی ہے نا اس کا جالا ہوتا ہے ایسے اس نے بنا ہوا ہوتا ہے ایسا. مکھی جو یا مچھر اس سے بڑا، وہ جس دن اس کا برا دن ہوتا ہے نا وہ یہاں اس حدود میں آ جاتی ہے. بہت باریک اس کی تاریں ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا. آپ کو بھی کئی دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کپڑوں پہ لگ جاتا ہے جالت پھر وہ ایسے چمٹنے والا ہوتا ہے. یہ جو مناجات سے دور، اور یہ بھی حدیث ہے کہ کسی پرندے کا اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جس وقت تک وہ ذکر خدا سے غافل ہوتا ہے. کوئی تیر جب کسی پرندے کو لگتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ ذکر خدا سے غفلت کرتا ہے. یہ حدیث ہے. یہ مکھی اس دائرے میں آتی ہے، اس کی ایک ناخن جو ہے نا اس مکڑی کے جال میں ایسے الجھتا ہے. توجہ فرمائیے گا، میں یہ درس اس لیے رکھا ہے کہ دعائے کمیل آپ یہاں بے شک نہ پڑھیں. آپ یہاں نہیں آ سکتے تو نہ آئیں. میرا اور یعنی کمیٹی والوں کا مقصد آپ کا دعائے کمیل اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ جس زندگی سے نہیں ہے وہ زندگی قدم بقدم یہ چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے تو دن اچھے آتے جا رہے ہیں. وہ ایک بہت باریک وہ تار ہوتی ہے اور بہت تھوڑا سا وہ اس کا ناخن ہوتا ہے یا پاؤں مکھی کا، وہ اس میں الجھتا ہے. اب یہاں جناب امیر فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ جو گرفتار ہوا ہے، جس نے گناہ کیا ہے، گناہ ہم سب سے ہوئے ہیں، ہم نے کیے ہیں، اور گناہ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ گناہ تمہاری زندگی میں وہ اس سے زیادہ برا اثر رکھتا ہے جتنا کچے گوشت میں ایک تیز چھری کام کرتی ہے. تمہاری تقدیروں کو گناہ ایسے کاٹ جاتا ہے. یہ دعائے کمیل کا شروع ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم تغیر النعم، جو نقمتیں نازل کرتی ہے، جو نعمتوں کو متغیر کر دیتی ہے، جو دعا کو حبس کر لیتی ہے. ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ کچھ ہمارے کیے کام ہیں جن دعا کو پکڑا ہوا ہے ادھر نہیں جانے دیتے. ہم کیوں گناہ کر کے تڑپتے نہیں ہیں؟ چونکہ کچھ پردے ہیں جو چاک کر دیے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، جو پھاڑ دیتے ہیں پردے حیا کے. کان کا پردہ پھٹ جائے نا، پتہ ہے وہ مدافعتی پردہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا کتنے کام کرتا ہے. پھر دماغ تک پہنچنے کے لیے ہر کیڑے، ہر مکوڑے، ہر جراثیم. اس طرح حیا کا بھی ایک پردہ ہے، شرم کا ایک پردہ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جوان پہلے دن گناہ کرنے سے بڑا گھبراتا ہے. اب ہم سب گھبراتے تھے. ابھی جب کر 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 کے گناہ، اب ہماری کیفیت یہ ہوگی ہمیں افسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا قدرتی، میں یہ اس جناب امیر کے وہ فرمان کی تشریح کر رہا تھا، سامنے وہ نا ایسے ہوا مکڑی کے، وہ آ کے مکھی اس میں پھنسی. اب اس مکھی کو اگر کوئی بتاتا، وہ آ کے شب جمعہ ویلنسیا ٹاؤن میں نماز پڑھتی اور درس سنتی. اس کا علاج کیا تھا کہ یہاں رک کے کہتی میرے اللہ میں غلطی کر بیٹھی ہوں، جہاں نہیں آنا تھا وہاں آئی ہوں. آج کوئی میری قسمت کا بھنور تھا جو میں یہاں سے آ کے گزری ہوں، جہاں میری پرواز کو کوئی بند پڑ گیا ہے، کوئی رسی پڑ گئی ہے.
میں بلند پرواز کو کسی نے روک لیا ہے، یہاں کھڑی ہو کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتی، روتی، چلاتی، وہ جس کے ذکر سے غافل ہوئی تھی اس کو پکارتی، اتنی سی تار تھی، اتنا سا پھنسا ہوا تھا پاؤں، وہ اسی وقت نکل جانا تھا۔ اب اس نے اپنی چلاکی اور اپنی طاقت، یا اللہ نہیں اس نے کہا، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، باقی وہ گناہ نہیں کرتے، وہ یہ مثالیں ہیں، ذرہ ذرہ اس کی عبادت میں ہمیں سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ وہ جو ہی وہ ایسے کیا ہے نا اس نے، تو وہ تار ایسی ہوتی ہے کہ ایک کے ساتھ دوسری لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ پاؤں آگے چلا گیا، وہ 10 تاریں اور اس کے ارد گرد، یہ آدھی اس کو کیا کہتے ہیں، جالا پنجابی میں کہتے ہیں، اردو کو مکڑی کے جالے کو کیا کہتے ہیں، مکڑی کا جالا ہی کہتے ہیں، آدھی چلی جاتی ہے اس کے اندر۔ اب جو ہی پر مارتی ہے نا تو وہ پروں کے ساتھ وہ ساری نا، یعنی ایسے بالکل جیسے یہ آج کل پیک نہیں کرتے، اب وہ مکڑی اس سے طاقت میں بہت کم ہے، باہر میدان میں یہ ایک ہٹ مارتی نا اس کو، اس کے کئی ٹکڑے ہو جانے تھے، وہ وہاں بیٹھ کے نا اس پھنسی ہوئی کو ایسے، اس کی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں، ایسے کرتا ہے کہ یہ اور تڑپے اور پھنسے، وہ اس کے ایسے سر پہ لگاتا ہے، یہ اور تڑپتی ہے اور پھنس جاتی ہے، جب پوری لپٹ جاتی ہے اس کے اندر، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، گھٹ کے سانس بند ہو جاتا ہے، وہ آ کے اس کو شکار کر لیتا ہے۔ ہمیں شیطان نے کئی دفعہ، اللہ نے ہماری زندگی میں مشکلات اللہ نے لائی ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ منشور زندگی